بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں۔ حضرت حسین کی کرامتوں میں سے ایک وہ ہے جو ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت حسین کے قاتلوں میں سے کوئی نہیں بچا کہ اس کو دنیا میں عذاب نہ دیا گیا ہو، خواہ قتل کیے جانے کے ساتھ یا اندھا ہو جانے سے یا چہرہ کے سیاہ ہو جانے سے یا ملک و دولت کے بہت تھوڑی سی مدت میں جاتے رہنے سے۔ اور آپ کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن حسین نے آپ کو جنگ کے وقت اور پانی روک دینے کے وقت آواز دی تھی کہ اے حسین، کیا تم پانی کو نہیں دیکھتے کہ گویا وہ آسمان کا بیچ ہے کہ اس تک رسائی نہیں ہو سکتی؟ خدا کی قسم تم اس میں سے ایک قطرہ نہ چکھ سکو گے اور پیاس سے مر جاؤ گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ، اس کو پیاس سے مار ڈالیے۔ تو یہ خبیث ایسا ہو گیا کہ پانی پیتا تھا مگر سیراب نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ پیاس سے مر گیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ایک آدمی نے، جس کو وضغہ کہا جاتا تھا، آپ کو تیر مارا جو آپ کے تالو پر جا لگا اور آپ کے اور پانی کے درمیان حائل ہو گیا۔ حضرت حسین نے دعا کی، اے اللہ، اس کو پیاسا کر دیجئے۔ تو یہ خبیث بھی ایسا ہو گیا کہ پیٹ میں گرمی سے اور پیٹھ میں سردی سے ہر وقت چلاتا رہتا تھا۔ سامنے تو برف اور پنکھے رہتے اور پیچھے انگیٹھی، اور کہتا رہتا تھا کہ مجھے کچھ پلاؤ۔ ایک اتنا بڑا برتن ستو اور پانی اور دودھ کا لایا جاتا جس سے 5 آدمی سیراب ہو جائیں۔ یہ اس کو پیتا اور کہتا رہتا کہ مجھے کچھ پلاؤ، مجھے تو پیاس نے مار ڈالا۔ اور پھر اسی طرح پلایا جاتا تھا، یہاں تک کہ پیتے پیتے اس کا پیٹ اسی طرح پھٹ گیا جس طرح اونٹ کا پیٹ پھٹتا ہے۔ ان دونوں کرامتوں کو شیخ ابن حجر نے سوائق میں بیان کیا ہے۔ علامہ شبلی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک بہت بوڑھے شخص نے، جس نے حضرت حسین کے قتل میں اعانت کی تھی، جب یہ سنا کہ جس نے ان کے قتل میں اعانت کی ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کو کوئی بلا نہیں پہنچ جائے گی، تو بولا کہ میں بھی تو ان لوگوں میں سے ہوں جو اس واقعے میں تھے اور مجھے کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی۔ پھر چراغ ٹھیک کرنے کے لیے اٹھا کہ آگ بھڑک گئی اور اس کے بدن میں لگ گئی۔ یہ آگ چلاتا رہا اور مر گیا۔ علامہ موصوف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نقل ہے کہ اس شخص حضرت حسین کے قتل میں صرف حاضر تھا تو وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے اس کے اندھے ہونے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، دست مبارک میں تلواریں اور سامنے چمڑا بچھا ہوا ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت حسین کے قاتلوں میں سے 10 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذبح کیا ہوا دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کو وہاں کھڑے ہو کر ان کی جماعت کی تعداد بڑھانے پر برا بھلا کہا، اور حضرت حسین کے خون کی ایک سلائی اس کی آنکھوں میں لگا دی تو صبح کو جو اٹھا اندھا تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کے سینے پر لٹکا دیا تو چند روز کے بعد دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ تارکول سے زیادہ سیاہ تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم تو سارے عرب سے زیادہ خوشرو تھے۔ جواب دیا کہ جب سے میں نے اس سر کو اٹھایا ہے، ہر رات وہ شخص میرے بازو کو پکڑتے ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ پر لے جاتے اور دھکا دے دیتے ہیں، اور میں اس میں منہ کے بل گر جاتا ہوں۔ وہ مجھے جھلسا دیتی ہے جس سے میں ایسا ہو گیا ہوں جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ پھر وہ بہت بری حالت پر مرا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بروز جمعہ یوم عاشوراء 61 ہجری میں شہید کیے گئے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔